امت محمد، اے ایمان والو، وہ رب محمد ہے اور اس پر درود بھیجتا ہے، تم امت محمد ہو، تم بھی اس پہ درود بھیجو۔ یہ اس صیغے میں پھر یصلون کا ترجمہ کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن ادھورا ہے، ادھورا ہے۔ درود بھیجتے ہیں یہ درنا صحیح ہے لیکن ادھورا ہے۔ یصلون، یؤذنون، یبلغون، یہ اس پیٹرن میں جب کوئی لفظ آتا ہے، اس پیٹرن میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، بار بار ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یصلون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس حبیب پر درود بھیجتے ہیں اور مسلسل بھیجتے رہتے ہیں اور کبھی بند نہیں کرتے، مسلسل ان پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ اب اس وقت 3 طرح سے درود پڑھا جا رہا ہے، امت بھی پڑھ رہی ہے، فرشتے بھی اور اللہ بھی، یصلون۔ ایک وقت آئے گا امت کا درود ختم ہو جائے گا، کب؟ جب یہ سارے مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے، تو پھر 2 میدان میں ہوں گے، ایک فرشتے، ایک میرا اللہ۔ تو فرشتے اور اللہ اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھیں گے۔ ایک وقت آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، کب؟ جب قیامت آئے گی، اب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یصلون کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اب اکیلا اللہ اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ واہ، یہ ہے یصلون کا پورا مطلب، اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ آپ نے فرمایا میرے 10 نام، ایک ہی حدیث، دلائل اصفہانی کی روایت، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مزمل، مدثر، طہ، یاسین۔ یہ میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیے ہیں، یہ نام دیے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور خانے وال سے لے کر آخری انسان، آخری کنارہ کائنات اور آخری آنے والے انسان کو اعلان کیا ہے کہ اسلام کامیابی کا راستہ ہے۔ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اسلام کی عملی تعبیر کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے عالم، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے اشرف، سب سے انصف، سب سے اکرم، سب سے اسخا، سب سے اجود، سب سے ارحم۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، اللہ کی قسم ہر لفظ چھوٹا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان الفاظ سے آگے کھڑی نظر آتی ہے کہ لفظ تو ہمارے پاس 28 حرف ہیں کہ 29، اور اس سے ہم لفظ بناتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی ذات اس سے بلند و بالا ہیں۔ میرے بھائیو، آدمی جس سے اثر لیتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے، جس سے اثر لیتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے۔ اللہ کلمے کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ کے فرما رہا ہے اس کی کاپی کرو، اس کی نقل کرو، اس کی نقل اتارو۔ ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ بھی پاس کر دے گا، اللہ بھی پاس کر دے گا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ماں کے پیٹ سے اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، ورنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ محمدی ویزا سٹیمپ کروانا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح، محمد رسول اللہ درخت کی طرح، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح، محمد رسول اللہ درخت کی طرح۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، پھر بھی کسی کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں
نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر جسم پہ، دکان پہ، دفتر پہ، گھر پہ، کاروبار پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہو، شادی پر، غمی پر، زندگی میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، فوج میں، پولیس میں، غربت میں، امارت میں، مرد ہونا، باپ ہونا، بھائی ہونا، بیٹا ہونا، ماں ہونا، بیوی ہونا، بہن ہونا، خالہ ہونا، دادی ہونا، ساس ہونا، مزدور ہونا، مالک ہونا، بادشاہ ہونا، وزیر ہونا، میرے رب کی قسم ان تمام شکلوں میں میرے نبی ایک زندگی لے کر آئے ہیں، ایک راستہ لے کر آئے ہیں، اور میرے اللہ نے آپ کو سب سے عظیم بنایا، ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی، حسب اور نسب کے لحاظ سے بھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر ایک بھیج رہا ہوں، تم میں سے ایک، قبائل عرب میں سے ایک، آپ میں اے قریش ان جیسا کوئی دکھاؤ، من انفسکم، آمنہ کے پیٹ سے آئے ہیں، عبداللہ کی پشت سے آئے ہیں، ہاشم کا خاندان ہے، قریش کا قبیلہ ہے، 40 برس کی عمر تک مکے میں قیام ہے، بتاؤ ایسا حسن، کوئی ایسا جمال، کوئی ایسا جلال، کوئی ایسی آن بان، کوئی ایسی شان ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سوئی گری تو اب کمرے میں روشنی پوری نہیں اور میں ٹٹول رہی ہوں، کدھر چلی گئی، کدھر چلی گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کا نور سوئی پر پڑا تو سوئی چمکنے لگی اور آپ کے چہرے کے نور سے سوئی کو اٹھایا۔ کہ ایسا ہے کوئی، ایسا ہے؟ چلو یہ تو بڑے بعد کے زمانے کی بات ہے، بالکل بچپن سے سنا ہوں، بچپن سے، کہ کس طرح اس کائنات کو گردش دی گئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من انفسکم، من انفسکم، بچہ پیدا ہوتا ہے، سمیل پھیل جاتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، آنول باہر آتی ہے، گندگی باہر آتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، آنت کاٹی جاتی ہے، ناف کو جدا کیا جاتا ہے، 1 ہفتے 10 دن 15 دن بعد ختم کیا جاتا ہے۔ میرے نبی جو ہی ماں کے پیٹ سے نکلے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی، روشنی، خوشبو، دائی پریشان، ماں پریشان، بچے کو دیکھا کوئی ذرہ نہیں کسی قسم کی آول کا، پاک صاف پاکیزہ باہر آئے، دھلے ہوئے باہر آئے۔ اچھا یہ ہاتھ کاٹیں گے، ناڑو جس کو کہتے، دیکھا تو ناڑو بھی کٹا ہوا، آگے دیکھا تو ختنہ بھی ہوا پڑا، ماں کے پیٹ سے ختنہ بھی ہو چکا ہے اور ناف بھی کٹ چکا ہے، آنت سے جدا ہو چکا ہے، اور دھلے دھلائے پیدا ہوئے، اور خوشبو الگ اور نور الگ، روشنی الگ۔ بچے معصوم کو اٹھایا، ماں کے پہلو میں لٹایا اور میرے نبی نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا۔ الٹے نہیں ہوئے کہ بچہ یوں ہوا اور الٹا ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، سجدہ سجدہ، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ مضبوطی سے رکھے اور پورا سجدہ جیسے ایک مرد مکمل سجدے میں جاتا ہے، یہ 15 منٹ کی عمر کا بچہ پورے سجدے میں، ماں ڈری ہوئی ہے، دائی ڈری ہوئی ہے، اور دیکھ رہے ہیں سجدہ 1 سیکنڈ 2 نہیں، لمبا سجدہ کیا، پھر یوں چھاتی تان کے سر اٹھایا، پھر الٹے ہاتھ کا سہارا لیا، پھر سیدھے ہاتھ کو بلند کیا، پھر انگلی کا اشارہ کیا، تو آپ کی انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ آتے ہی اعلان کیا، میری امت میں نماز لے کر آیا ہوں، برائے مہربانی چھوڑ نہ دینا۔